بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں گولیوں سے نہ مرنے والا شخص سلطان رائی صرف ایک گولی کا شکار ہو گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایسی شخصیت کے بارے میں جس کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری یتیم ہو گئی، جس کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کو وہ عروج حاصل نہ ہو سکا جو اس کی زندگی میں تھا۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں اس شخصیت کی جس شخصیت نے پاکستانی فلم انڈسٹری پر 2 دہائیوں سے زیادہ راج کیا۔ ہم بات کریں گے سلطان رائی صاحب کی زندگی کے بارے میں۔ سلطان رائی صاحب کا اصل نام سلطان محمد خان تھا۔ رائی ان کا تخلص تھا۔ سلطان رائی بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں 1938 کو پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان کے ضلع گوجرانوالہ میں آ گئے اور اپنی پرائمری تک تعلیم حاصل کی اور یہاں تک ہی حاصل کی، اور پھر انہوں نے فلمی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1962 میں پہلی فلم باغی میں ایک معمولی سے کردار سے شہرت پائی اور بھی کئی فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے۔ پھر 1970 میں سلطان رائی کی فلم بابل ریلیز ہوئی۔ فلم بابل میں سلطان رائی نے ایک بدمعاش کا کردار ادا کیا۔ اس کردار کو بہت سراہا گیا۔ اس کے بعد فلم بے نونے کی نظر سلطان رائی پر پڑنا شروع ہو گئی۔ 1971 میں سلطان رائی کی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی، جس میں سلطان رائی نے ایک ڈاکو کا کردار ادا کیا۔ اس کردار نے سلطان رائی کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد سلطان رائی فلم وحشی جٹ ریلیز ہوئی تو پھر سلطان رائی پاکستانی فلم انڈسٹری میں بڑے اداکاروں میں شمار ہونے لگا۔ 1979 میں سلطان رائی کی فلم مصطفیٰ قریشی کے ساتھ مولا جٹ ریلیز ہوئی، جس کو آج تک پاکستان کی فلم انڈسٹری کی سب سے بڑی فلم سمجھا جاتا ہے۔ اس فلم میں سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا پاکستانی فلموں میں 95% فلمیں سلطان رائی کی ہوتی۔ سلطان رائی کی غیر موجودگی میں فلم کو ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ اتنی شہرت کے باوجود سلطان رائی صاحب مغرور انسان نہیں تھے، بلکہ سادہ انسان تھے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور زمین پر سونا بھی پسند کرتے تھے۔ وہ تہجد گزار انسان تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے اور باقاعدگی سے تہجد بھی ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطان رائی نے 7 حج بھی ادا کیے اور کئی مساجد بھی قائم کی، اور انہوں نے اپنے گھر میں بھی مسجد بنا رکھی تھی۔ سلطان رائی صاحب بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ جب وہ کام پر جاتے تو سب سے پہلے اپنے ساتھ کام کرنے والے چھوٹے اداکاروں کو ملتے، ان کا حال چال پوچھتے، اور سلطان رائی صاحب بہت ہی محنتی انسان بھی تھے۔ وہ صبح 8 بجے سیٹ پر پہنچ جاتے تھے اور روزانہ 7 سے 8 فلموں میں شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے۔ ایک فلم کو 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم دیتے اور پھر اگلے سیٹ پر چلے جاتے۔ ان کا ایک قول بہت ہی مشہور تھا، جب کسی سیٹ پر جاتے تو یہ کہتے، نلکا آ گیا جے، جلدی جلدی پانی بھر لو۔ سلطان رائی صاحب نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں زیادہ تر فلمیں پنجابی تھیں۔ سلطان رائی پاکستان کے وہ اداکار ہیں جن کا نام گنیز بک آف ریکارڈ بک میں بھی درج کیا گیا۔ فلم میں وحشی نظر آنے والے انسان اپنی ذاتی زندگی پر برعکس تھے۔ ان کی خواہش تھی ان کو رومانٹک رول ملے، لیکن ان کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ گئی۔ لیکن 1962 سے لے کر جب ان کی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی تو بشیرہ فلم سے لے کر 1996 تک آخری فلم سلطان رائی صاحب نے سخی بادشاہ کی۔ سلطان رائی صاحب کی کوئی ایسی فلم نہ تھی جس میں ان کو ناکامی ملی ہو اور اس فلم کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کو کوئی نقصان پہنچا ہو۔ سلطان رائی صاحب کو 9 جنوری 1996 کو گوجرانوالہ کے قریب نامعلوم افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ جب سلطان رائی کو قتل کیا گیا تو اس وقت گاڑی کا ٹائر پنچر ہو چکا تھا اور ڈرائیور ٹائر چینج کرنے میں مصروف تھا، اور سلطان رائی صاحب اپنی گاڑی سے باہر نکل کر سڑک پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے قریب آ کر ایک گاڑی رکی اور اس گاڑی سے 2 بندے باہر نکلے اور سلطان رائی صاحب سے پوچھا ہے، آپ کون ہو؟ تو سلطان رائی صاحب نے جواب دیا، میں سلطان رائی صاحب ہوں۔
उस बंदे ने पूछा, आप वही सुल्तान राही हो जो फिल्मों में काम करते हो? इतने में उस बंदे ने कहा, आपको हजारों गोलियों से कुछ नहीं होता और आप फिर भी कहते हैं माँ। आज मैं आपको एक गोली मारूंगा और आप कहना माँ। तो सुल्तान राही साहब ने कहा, भाई वो तो फिल्म होती है। इतने में उन्होंने एक पिस्टल निकाला और फायर कर दिया, जो सुल्तान राही साहब की आंख के बिल्कुल नीचे लगा। उसी ही वक्त सुल्तान राही साहब दुनिया फानी से रुखसत हो गए। ये भी कहा जाता है सुल्तान राही साहब को कत्ल करवाने के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ है, जो कि अमेरिका में एक होटल था जो सुल्तान राही साहब की प्रॉपर्टी थी। आसिफ अली जरदारी उस होटल को खरीदना चाहता था, लेकिन सुल्तान राही के इनकार पर सुल्तान राही को कत्ल करवा दिया गया। इस बात में कितनी सदाकत है ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन बहुत से लोगों के दिलों में यही ख्याल है कि सुल्तान राही साहब को इसी वजह से कत्ल करवाया गया। बहरहाल जो भी हुआ ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन हमारी दिली तौर पर दुआ है कि अल्लाह ताला सुल्तान राही साहब को जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।